اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 69 بائے اردو داستان۔ ہینڈرک کے ہاتھ پاؤں بن چکے تھے۔ اپنے طور پر وہ اتنا بے وسیلہ نہیں تھا کہ کچھ نہ کر سکتا، لیکن پاسپورٹ اور ٹریولز چیک کی گمشدگی کے بعد وہ خود کو قطعی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس کا پاسپورٹ چوری نہ ہوا ہوتا تو وہ اپنی پہلی فرصت میں نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن بس وہی الجھن تھی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا۔ جون مارک نے نئی رہائش گاہ حاصل کر لی تھی اور اب وہ سب اسی عمارت میں موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ ہینڈرک کو مشورہ دے سکتا۔ وہ سب ہینڈرک کے ادنا قسم کے ساتھیوں میں سے تھے جنہیں ہینڈرک عام قسم کے کاموں کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ ہینڈرک چونکہ قانونی طور پر بینکاک آیا تھا، عموماً پاسپورٹ کی گمشدگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا تھا۔ اسے خطرات نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ بادشاہ خان کے بعد اب کتروں سے بھی رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن ٹرانسمیٹر پر دوسری آوازیں ہی سنائی دی تھیں۔ بہرحال اس نے انہیں اپنی نئی رہائش گاہ کے بارے میں بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ بادشاہ خان یا کیتھو جس وقت بھی واپس آئیں فوراً اس سے رابطہ قائم کریں۔ لیکن کافی وقت گزر گیا اور ان میں سے کسی نے اس سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ ہینڈرک کے ذہن میں ایک اور شبہ سر ابھارنے لگا کہ بادشاہ خان بھی اپنے ہم وطن دشمن سے خوفزدہ ہو کر روپوش ہو گیا ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہ طویل گمشدگی کیوں، جبکہ اس نے ہینڈرک کی پریشانیوں کا علم تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر اس نے خود ہی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دو ساتھیوں کو لے کر نئے پاسپورٹ کے حصول کے لیے چل پڑا۔ اس شکل میں وہ میک اپ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اصل شکل میں سرکاری دفتر جانا ضروری تھا اور یہ خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ وہ متعلقہ سرکاری دفتر پہنچ گیا۔ اس کی کار دفتر کی عمارت کے بیرونی حصے میں رکی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور کار کو ریورس کر کے پارکنگ کی جانب لے گیا تھا، لیکن ہینڈرک ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اس کے دونوں ساتھی بری طرح چیخیں مار کر زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ ہینڈرک اوندا لیٹ گیا، لیکن اب گولی نہیں چل رہی تھی۔ غالباً مشین گن سے ایک ہی برس مارا گیا تھا اور اس نے اس کے دونوں ساتھیوں کو شکار کر لیا تھا۔ ان کے بدن میں بے شمار سوراخ ہو گئے تھے۔ گولیاں کہاں سے چلائی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہاں سے ان لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے۔ چاروں طرف شور مچ گیا۔ ہینڈرک کو جان بچانا مشکل ہو گئی۔ وہ چھپکلی کی طرح رینگتا ہوا آگے بڑھا اور پھر ایک کار کی آڑ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی متوحش نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی چند لمحات کے بعد اس کے بدن میں بھی گولیوں کے لاتعداد سوراخ ہو جائیں گے۔ کاروں کی آڑ لیتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ بے شمار افراد زمین پر گرنے والوں کے گرد جمع ہو گئے تھے، جو کہ اب ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ہینڈرک کی سانس بری طرح پھول رہی تھی اور اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور اسے اپنے دل میں ہلکی ہلکی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کاروں کی آڑ لیتے ہوئے بمشکل تمام اپنی کار تک پہنچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر گھستے ہوئے بولا، جلدی واپس جلدی۔ ڈرائیور جو صحیح صورتحال سے ابھی تک ناواقف تھا، بھچکا ہو کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اس نے ہینڈرک کے حکم پر کار پارکنگ لاٹ سے نکال کر سڑک کی طرف موڑ دی۔ تیز چلو تیز چلو، ہینڈرک گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا اور ڈرائیور نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ ہینڈرک کے حواس جواب دے چکے تھے۔ اس کی گردن ڈھلکی جا رہی تھی۔ وہ مشکل تمام اپنے آپ پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت بھی جان بچ گئی تھی۔ آہ وہ کمبخت اب بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی طور مجھے نہیں چھوڑے گا، اسے دل میں سوچا اور پھر خوفزدہ نظروں سے گردن گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن تھوڑی سی نیچے کر لی، کہیں کھڑکی سے گولیوں کی بوچھاڑ نہ ہو جائے۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ دہشت اور بدحواسی اس کے چہرے پر منجمد تھی۔ اس کے بقیہ دو ساتھی اس کی کیفیت دیکھ کر ششدر رہ گئے، لیکن کچھ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی تھی انہیں۔ ریکر، ہائیڈ، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہینڈرک نے سرد لہجے میں کہا اور وہ دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ، ہینڈرک بولا اور انہوں نے تعمیل کی۔ ہمارے دونوں ساتھی موت کا شکار ہو گئے۔ بینکاک میں اب ہم کسی محفوظ جگہ نہیں ہیں۔ کب اور کس وقت ہمارا دشمن یہاں پہنچ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ہینڈرک نے آنکھیں بند کر لی، پھر بولا، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، اس کے مجھے سخت جدوجہد کرنا ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ تم لوگ بھی موت کا شکار ہو جاؤ، اس لیے۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سامنے کی دونوں کرسیاں خالی تھیں۔ پھر اس کے منہ سے آہستہ سے بڑبڑاہٹ ابھری، یہ انسانی فطرت ہے اور مجھے اس سے انحراف نہیں۔ پھر بھی وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اب اس پر مایوسی مسلط ہو گئی تھی۔ بدن کاہلی کا شکار تھا۔
यहाँ से उठने को जी नहीं चाह रहा था। बादशाह खान इसके ज़हन में उभरा और एक बार फिर एक तल्ख मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर आई। बादशाह खान, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं मानता हूँ कि तुम अपने दुश्मन से खौफजदा होकर रूपोश हो गए हो। अगर जिंदा बच गया बादशाह खान तो तुम्हें इस बेवफाई की सज़ा दूंगा। ज़िंदगी का तस्वुर एक बार फिर इसके ज़हन में उभरा। इसने सोचा कि ज़िंदा रहने की जद्दोजहद तो मौत के वक्त तक जारी रहनी चाहिए। फिर एक और ख्याल इसके ज़हन में उभरा। बैंकॉक से बाहर जाने के बजाय अगर उसके निगाह में किसी मुकाम पर पनाह ली जाए तो शायद जान बच सके। कुछ अरसा खामोशी से गुजारने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसे बैंकॉक और इसके निवास से पूरी वाकफियत नहीं थी। बहरहाल ये मुश्किल ड्राइवर हल कर सकता था। वो अपनी जगह से उठा और फिर जिस कदर करेंसी मुहैया हो सकी उसने जेबों में ठोंस ली। 2 जोड़े कपड़े भी एक अखबार में लपेट लिए, पिस्तौल के चैम्बर भरे, उसे होलिस्टर में लगाया और फिर बाहर निकल आया। कार पुर्तको में खड़ी हुई थी और ड्राइविंग स्टीयरिंग पर सर टिकाए बैठा हुआ था। शायद ऊँघ गया था। उसने खुद एक भी समझ का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। चलो, बैंकॉक से बाहर किसी कस्बे में चलो, वो भारी आवाज़ में बोला और ड्राइवर जल्दी से सीधा हो गया। उसने एक लम्हे में कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हेनरिक बदहवास था। कार बाहर निकली तो इसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। इसे खौफ था कि कहीं शीरान इसका ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक ना पहुँच गया हो। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कभी अकब में और कभी दाएं बाएं देख रहा था। रफ्तार तेज रखो, उसने ड्राइवर को हदायत की और ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी देर में वो बैंकॉक के पुररौनक शहर को पीछे छोड़ आए थे। हेनरिक को किसी कदर सुकून महसूस हुआ। किसी गुमनाम सी बस्ती में चंद हफ्ते या चंद माह गुजारने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर वो बैंकॉक वापस आकर सरकारी पनाह ले लेगा। कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है, लेकिन इसके फरार का राज, ये ड्राइवर नाकाबिले एतमाद हो सकता है। मुझे ये अहमकाना हरकत नहीं करनी चाहिए। कार से उतरते ही ड्राइविंग को मार देना ज़रूरी है। यकीनन हालात इसकी इजाज़त नहीं देते कि किसी के साथ शराफत बरती जाए। फिर इसने अक़ब में देखा और दफतन इसका दिल हिल गया। सुर्ख रंग की एक कार इसका ताक़ुब में आ रही थी। हेनरिक की आंखें खौफ से बंद हो गई, बदन लरजने लगा। आह, शीरान ताक़ुब कर रहा है। आह, वो पीछे आ रहा है। कार आगे बढ़ते रही और अब वो किसी शुबे की गुंजाइश नहीं थी। उसने खुद को संभाला और पिस्तौल निकाल लिया। फिर उसने पिस्तौल के दस्ते से अकबी शीशे में सुराख कर दिया। तुम आगे बढ़ते रहो ड्राइवर, और रफ्तार सुस्त कर दो, उसने पीछे देखते हुए कहा। ड्राइवर ने इसके हुक्म की भी तामील की थी। जो ही रफ्तार सुस्त हुई, सुर कार का फासला कम हो गया। वो एकदम करीब आ गई और दफतन हेनरिक ने इसकी विंड स्क्रीन का निशाना लेकर पिस्तौल से लगातार फायर करने शुरू कर दिए। सुर कार के ब्रेकों की खौफनाक चिरचिराहट यहाँ तक सुनाई दी और फिर वो एकदम किनारे से उतरी और कलाबाजी खाते हुए निशेब में जा गिरी। हेनरिक के हलक से बेख्तियार कहका निकल गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसे एक और हादसे से 2-4 होना पड़ा। सुर कार पर फायरिंग करने के लिए वो अकबी समत रुख करके सीट पर घुटनों के बल बैठ गया था और उसकी पूरी तवज्जो सुर कार पर थी। जो ही सुर कार तबाह हुई, ड्राइवर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए और हेनरिक उछलकर अगली सीट पर आ गिरा। ड्राइवर ने एक लम्हा ज़ाये किए बगैर इसकी गर्दन दबोच ली। हेनरिक ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर के फौलादी पंजे इसके हलकूम पर जमे हुए थे। चंद लम्हात के बाद वो बेहोश हो गया और ड्राइवर ने उसे वापस पिछली सीटों पर धकेल दिया। कार बाएं समत कच्चे के रास्ते पर उतार दी थी और उसे टीलों के दरमियान लेता चला गया। एक मुनासिब जगह कार रोककर वो नीचे उतर आया। बिलाखिर हेनरिक की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही थी। इसकी बदनसीबी इसका ताक़ुब कर रही थी। वो किसी भी जगह इसे अपना न लेने दे रही थी। मौत इसके हवास पर मुसल्लत हो चुकी थी, इसलिए इसने ड्राइवर पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। सुरखुस पैर चेहरे का मालिक ड्राइवर हेनरिक की सीट की जानिब बढ़ा। उसने ड्राइवर की टोपी उतार कर अंदर ही रख दी थी और फिर इसका बड़ा सर और भारी चेहरा नमूदार हो गया था। फिर उसने अपनी सीट का दरवाज़ा खोला और हेनरिक को पकड़कर उस खुदरे पत्थरों पर डाल दिया जिस टीले के अक्का में रुका था। उसके अतराफ में और भी टीले थे जिनमें थूर की झाड़ी उगी हुई थी। दूर दूर तक कोई और इंसानी वजूद नहीं था, इसलिए ड्राइवर को अपने काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चंद लम्हात हेनरिक देखता रहा और फिर उसने जूते की ठोकरें मारकर हेनरिक को होश में लाने की कोशिश की। 2-3 ठोकरों के बाद ही हेनरिक होश में आ गया। उसने अपने सामने खड़े उस तूनुमा शख्स को देखा और उसकी घिघी बंद गई। दूसरे लम्हे उसके हाथ बगली होलिस्टर पर रेंगे, लेकिन रिवाल्वर वहाँ मौजूद नहीं था। हेनरिक दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर पीछे खिसकने लगा। इसका चेहरा दहशत से सफ़ेद पड़ गया था। कौन हो तुम कौन हो? उसने भराए हुए लहजे में कहा और ड्राइवर की वर्दी पहने हुए शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ओह, इतनी जल्दी भूल गए डेयर, मुझे शीरान कहते हैं, उसने नरम लहजे में कहा।
شیران وہی قبائلی؟ ہینڈرک کے بدن میں ریشہ پیدا ہو گیا۔ ہاں عظیم مارلینو کا ساتھی، مگر تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی دشمنی نہیں مجھے تم سے، لیکن مارلینو کو دوست ہوں میں۔ مارلینو کہاں ہے؟ مارلینو وہ جہاں بھی ہے، اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ تمہیں ہلاک کر دوں۔ ہینڈرک نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص دہشت و سربریت میں بے مثال ہے اور اس سے کسی رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ گڑ گڑا رہا تھا، زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ شاید اس کی اس بری حالت سے کوئی متاثر ہو جاتا، لیکن بد نصیبی یہ تھی کہ اس کے سامنے جو شخص تھا وہ رحم سے ناآشنا تھا اور موت کا کھیل اس کے لیے سب سے دلچسپ تھا۔ اس نے اپنے آستین سے ایک لمبا چھرا نکال لیا جو خاصا وزنی تھا اور اس کا دستہ شاید ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ ہینڈرک کی آنکھوں کے سامنے موت ناچ گئی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے کھسکنے کی کوشش کی اور کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ شیران مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمبا چھرا اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ہینڈرک کے سر پر پہنچ گیا۔ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو، میں کہتا ہوں مجھے معاف کر دو۔ ہینڈرک گڑ گڑایا اور شیران ہنس پڑا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور ہینڈرک کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے نیچے دبا لیا۔ ہینڈرک اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے پیر کو سینے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پاؤں اس کی پسلیوں کا پنجر توڑ کر پشت تک پہنچ جائے گا۔ کتنا خوفناک دباؤ تھا، دم رکا جا رہا تھا۔ تب شیران جھکا، اس نے ہینڈرک کا ایک ہاتھ پکڑا اور اسے بلند کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، باز آ جاؤ۔ ہینڈرک مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن شیران کے پاؤں کا دباؤ اسے اس کے نیچے سے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں شیران کے ہاتھ کی انگلیوں کی گرفت میں تھیں اور ہاتھ اٹھتا جا رہا تھا۔ دفعتاً شیران کا چھرے والا ہاتھ بجلی کی طرح کوندا اور دوسرے لمحے ہینڈرک کا ایک بازو اس کے تن سے جدا ہو کر شیران کی انگلیوں میں رہ گیا۔ ہینڈرک ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ کئی فٹ اونچا اچھل رہا تھا اور اس کے حلق سے دلخراش چیخیں نکل رہی تھی، لیکن ان چیخوں کو سننے والا اس علاقے میں اور کوئی نہیں تھا۔ شیران ایک بار پھر جھکا اور ہینڈرک کی دلدوز چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ کے بے رحم پٹھان شیران خان کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔